ہماری یہ خواہش ہے کہ جو ٹرانسپورٹ کا جو دیرینہ ایک مطالبہ تھا، جس میں پیپلز بس سروس بھی چل رہی ہے، جس میں ای وی بسز بھی چل رہی ہیں، جس میں پنک بسز بھی چل رہی ہیں، جس میں اورنج لائن بی آر ٹی عبدالستار لائن وہ ہماری ریڈی ہے. تو الحمدللہ یہ سارے پروجیکٹس پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی جانب سے کراچی کے عوام کے لیے ان کی سفری سہولیات کو بہتر کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے، اس معاشی بحران میں، اس معاشی مہنگائی میں ان کو سستی ٹرانسپورٹ دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھے اور یہ فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں جو کہ آئندہ نسلیں بھی انشاءاللہ تعالی وہ اس پروجیکٹ سے فائدہ حاصل کر سکیں. شہید صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ٹرانسپورٹ کے منصوبے ہیں ان میں دیر کیوں ہو رہی ہے، اور یہ کہ یہ پورا جو بی آر ٹی ہے یہ کب مکمل ہوگا؟ اور چھوٹا سا اور سوال ہے کہ جب بھی الیکشن آتی ہے یہ افواہ ہوتا ہے کہ جو نگران حکومتیں بنیں گی وہ کوئی 3 سال کے لیے 4 سال کے لیے بنیں گی، اور لوگوں میں ایک جو ہے وہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس سے لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں. پہلے میں ٹرانسپورٹ کی بات کروں گا. دیکھیں جی، یہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں 2 طریقے سے ڈیلے ہوتی ہے. ایک ڈیلے جو ہوتی ہے، میں نے کہا کہ جو ہمیں سامنے ایک آئی کہ فائنینشیل ایشوز تھے، کہ اور کوئی فائنینشیل ایشو نہیں تھے، جو آپ کی ایسکلیشن ہو گئی. کسی کو پتا نہیں تھا کہ جی اچانک مہنگائی کا اتنا بڑا طوفان ہو جائے گا، اچانک جو ہے پیٹرول اور ڈیزل کے پرائسز جو ہے وہ آسمان کو چھوئیں گے اور تمام کموڈیٹیز ڈبل ہو جائیں گی. تو جس کی وجہ سے ایک ہٹ پڑی. جو سب سے امپورٹنٹ کسی شہروں میں کام کرنے میں، ڈیزرٹ میں اور شہروں میں کام کرنے کا ایک فرق ہے. رورل ایریا میں، اربن ایریا میں کام کرنے کا ایک فرق ہے. اربن ایریا میں ایشو یہ کہ یہ جو آپ کوریڈور دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے بجلی کے کنیکشن بھی تھے، ٹیلی فون کے کنیکشن تھے، سوئی گیس بھی، پانی، سیوریج، تمام جتنی بھی یوٹیلیٹیز ہیں، آپٹیکل فائبر سارے اس کے نیچے تھی. اب ان کو ریموول کرنا، اربوں روپے حکومت سندھ نے صرف بھرے ان یوٹیلیٹیز کو ریموو کرنے کے لیے، اور وہ ہم دیتے ہیں ان اداروں کو. لیٹ سپوز اگر ہمیں یہاں پہ کے الیکٹرک کے پولز یا ان کی وائرنگ جو ہے وہ ریموو کروانی تو ہم نے کے الیکٹرک کو پیسے بھرے، اس طریقے سے پی ٹی سی ایل کو بھرے، سوئی گیس کو بھرے، واٹر بورڈ کو بھر رہے ہیں، ہر ایک کو بھر رہے ہیں. سب کو بھی ان کو پیسے دینے کے لیے آپ اپنی یوٹیلیٹیز کو یہاں سے ٹرانسفر کریں، یہاں سے شفٹ کریں. تو وہ جو یوٹیلیٹی ٹرانسفر کرنا جو ہے نا وہ بہت بڑا مشکل کام ہے. ورنہ جو ہمارا ایز پر کانٹریکٹ ان کو کہ ہمیں ان کو پورا رائٹ آف وے دینا ہے. کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں ان کو بولا جی یہ آپ کا رائٹ آف وے، اب آپ کام شروع کریں. لیکن آپ اربن ایریاز میں وہ کر نہیں سکتے. حالانکہ کانٹریکٹ میں وہ چیزیں اس طرح لکھی جاتی ہیں، انفارچونیٹلی جو کانٹریکٹ بناتے ہیں ہمارے کنسلٹنٹ یا جو باقی بھی ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ یہ چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتے کہ آپ شہری علاقوں میں یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جی آپ 28 کلومیٹر جو ہے آپ نے پورا رائٹ آف وے کر دیا، 28 کلومیٹر آپ نے پوری چیزوں کو کھود کو دے دی. نہیں، ہم اس کو پیچز میں اس لیے کرا رہے ہیں کہ ہمیں چیزوں کو ٹرانسفر کرنا ہے، شفٹ کرنا ہے، لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو. اگر یہاں سے میں اگر آدھا کلومیٹر بھی اگر میں یہاں پہ میں یوٹیلیٹیز کو ٹرانسفر کر رہا ہوں تو مجھے دیکھنا ہے کہ جی یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی یوٹیلیٹیز ڈسکنیکٹ نہ ہو. تو وہ اس کا بڑا چیلنج ہے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا کہ کیئر ٹیکر تول دے سکتا ہے، اس کے لیے میں آپ کو عرض کر لوں، پاکستان پیپلز پارٹی صرف اور صرف ایک قانون پر عمل کرتی ہے، وہ ہے آئین پاکستان، وہ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو جو کانسٹیٹیوشن میں کہا ہے، جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے اس کو فالو کیا جائے گا. کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کر کوئی بھی فارمولہ جو ہے وہ نہیں آئے گا. اچھا، یہ شجاع صاحب یہ بتائیے گا، وزیر اعلیٰ نے بھی کہا تھا کہ یہ ٹائم سے پہلے جو ہے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں گی، پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے. تو کوئی ڈیٹ ابھی آج کل چل رہی کہ 8 اگست کو اگر کر دی جائیں گی تو نگران گورنمنٹ کو 3 مہینے ملیں گے. اگر 12 کو کی جاتی ہے 2 مہینے میں الیکشن کرانا پڑیں گے. کیا اس میں کیا صداقت ہے، کیا ہے اس میں؟ دیکھیں جی، یہ وزیر اعلیٰ صاحب فیصلہ کریں گے، پارٹی لیڈرشپ سے بھی کنسلٹ کریں گے اور ظاہر اپنے کولیگ سے بھی کنسلٹ کریں گے. تو ابھی یہ پری میچور ہے، ابھی تو 15-20 دن ہے، چلنے دیں کسی کو. اسکیم 45 میں ترقیاتی کام نہیں ہوئے ہیں، انفراسٹرکچر بھی نہیں. کہاں پہ؟ اسکیم 45 میں این ڈی اے کی لوگوں نے احتجاج بھی کیا ہے. 2019 میں دوبارہ وہ لانچ ہوئی تھی، ختم ہو گیا سارا معاملہ. اس وجہ سے کیا کہیں گے؟ پلاٹ منسوخ کیے گئے ہیں، کل انہوں نے احتجاج بھی. دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں پہ بھی کوئی اس طرح کے ایشوز ہیں ان کو باقاعدہ پراپرلی ایڈریس کر بھی رہے ہیں، کیا جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے کس طریقے سے دن رات ایک کر کے شہر کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے میئر کام کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے ٹاؤن کے چیئرمینز کام کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے چیئرمینز کام کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے وزراء کام کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ کام کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ اگر یہ دھیان نہ ہوتا تو یہ پروجیکٹ آپ نظر نہیں آتے. یہ چھوٹے موٹے پروجیکٹ نہیں ہیں. پروجیکٹ اصل میں جب پروجیکٹ کی تیاری کی جاتی ہے نا اس میں بھی انفارچونیٹلی ہمارے پاس سالوں سال لگ جاتے ہیں.
ہمارے پروسیجر اتنے لمبے ہیں کہ اس اسٹڈی میں ہمیں سالوں سال لگ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ پورے کراچی کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اس وقت جو ہے وہ کراچی کے ٹرانسپورٹ کے سولوشنز کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے. میری پوری ٹیم ہماری محنت کر رہی ہے. اس وقت بھی ٹرانس کراچی کے سی او بیٹھے ہوئے ہیں, ٹرانس کراچی کے پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, انجینئرنگ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, کنسلٹنٹس سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسی لیڈرشپ ہے جو سرو کرنا جانتی ہے, جو لوگوں کے کور ایشوز کو حل کرنے میں دلچسپی رکھتی ہو. شرجیل صاحب یہ بتائیں کہ کتنے کلومیٹر کا یہ منصوبہ ہے اور کب تک یہ عوام کی سہولت کے لیے کھول دیا جائے گا؟ دوسرا یہ سراب کوٹ سے بھی کوئی نمائش کی طرف کوئی منصوبہ ہے آپ کا؟ دیکھیں جی, اس وقت آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹینک چوک سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ہم لوگ یہ یہاں تک آ رہے ہیں, اور ٹوٹل 22 کلومیٹر کا یہ ٹریک ہوگا. اس میں جو ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ بس اسٹیشنز بنیں گے, بس اسٹاپس بنیں گے, اور ٹینک چوک سے نمائش تک کا یہ پورا جو پروجیکٹ ہے اس سے یہ پھر آگے اس کی کنیکٹیوٹی بھی بنا رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, تو اب ہم جتنی بھی ہماری بی آر ٹیز ہیں ان کی کنیکٹیوٹی بنا رہے ہیں تاکہ کوئی بھی پیسنجر ہے وہ اس کے پاس ایک کارڈ ہے, اس ایپ کے ذریعے, وہ کارڈ کے ذریعے وہ جہاں جانا ہے اس سے پورے دن کا اپنا وہ سفر کرے. ہم نے جو پیپلز بس سروس میں ایپ بھی اسٹارٹ کر دی ہے, اور اس ایپ کے ذریعے اب جو ہے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کس وقت آپ کی بس کہاں سے جا رہی ہے. تو یہ بیسک چیزیں جس کو ہم لوگ کر رہے ہیں. صاحب یلو لائن منصوبہ آپ کی حکومت بنا رہی ہے, حکومت کی مدت ختم ہونے میں کچھ دن ہی رہ گئے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت اس کے منصوبے کی شروعات کر پائے گی؟ دوسری یہ کہ ایک ملک میں نئی پارٹی بھی بنی ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے, کیا سندھ میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے؟ پاکستان اور دیکھیں جی, میں آپ کو بتاؤں کہ جو یلو لائن ہے وہ پیپلز پارٹی نے اسٹارٹ کی ہے. جام صادق برج کا ٹینڈر ہو چکا ہے, اب ورلڈ بینک کو ڈاکیومنٹ بھیج دیے گئے ہیں, وہ جس کو وہ فائنل ڈاکیومنٹ دیکھیں گے اس کے بعد ٹینڈر ایوارڈ کر دیا جائے گا. جو بھی پارٹی ہوگی جو لوئسٹ ہوگی, جو جس کی کارکردگی بہتر ہوگی, تو وہ چیز جو ہے وہ اس طرح کی جا رہی ہے. جہاں تک ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی, سیاست کرنا سب کا حق ہے, اور روز نئی پولیٹیکل پارٹیز بنتی جاتی ہیں اور الیکشن میں کانٹیسٹ کرتی رہتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس بار دیکھیں گے کہ بہتر پیغام کون دیتا ہے, اور بہتر پیغام جو ہے وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ دے رہی ہے. وہ یونٹی کا پیغام ہے, وہ اتحاد کا پیغام ہے, وہ پیغام ہے جس میں ہم چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی اب لسانی سوچ ختم کریں, کوئی فرقہ واریت کی سوچ ختم کریں, کوئی پولرائزیشن کی سوچ ختم کریں, کوئی مزید ڈویژن کی سوچ ختم کریں. صرف ایک سوچ رکھیں, اور وہ سوچ ہو کہ ہمیں ایک اچھا پاکستانی بننا ہے, ہمیں ایک اچھا اور محب وطن پاکستانی بن کر اس ملک کے ہر اس ایشو کو, جس کو ہمیں ہر ایشو کو اپنا ایشو سمجھنا ہوگا. اگر کسی بھی محکمے کے ساتھ کوئی ایشو ہے تو وہ میرا ایشو ہے, اگر کسی کے ساتھ کوئی چیلنج ہے تو وہ میرا چیلنج ہے. پوری قوم کو جوڑنے کا وقت ہے, اور جوڑنے کا جو میسج ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ دے رہی ہے, توڑنے کا میسج جو ہے وہ باقی پولیٹیکل پارٹی. یہ بتائیے گا کیا دبئی میں یہ طے پایا ہے کہ اگلے وزیر اعظم بلاول ہوں گے یا پھر جو ہے نواز شریف ہوں گے؟ اچھا میرے بھائی, کوئی بھی بات جو ہے جب تک آپ کو باقاعدہ کوئی پریس کانفرنس ہوگی, کوئی اعلان کرے, کوئی وہ کہتے ہیں کہ جذباتی ہو کے تو پتہ چلے گا. ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ منصوبے اچھے دیے گئے ہیں, جیسے آپ ٹرانسپورٹ وزیر بنے ہیں تب سے یہ جو ہے وہ پیچھے سے پر لگ گئے ہیں کہ آپ منصوبے تیزی مائک دوں آپ کو دوبارہ زور سے بولیے گا. تیزی سے اب یہ پروجیکٹ آ رہے ہیں, ٹرانسپورٹ پہ جو ہے وہ مسائل حل ہونا شروع ہو گئے. کراچی کا ایک حصہ تو جو ہے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو رہے ہیں, دیگر جو علاقے ہیں وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کب تک مسائل حل ہوں گے. جو بلدیہ کے سائڈ ہے, یوسف گوڈ کے سائڈ ہے, یہاں پہ تو جو یلو لائن ہے وہ کب سے شروع ہو رہا ہے, اور دیگر جو بلیو لائن ہے اس پہ کب؟ دیکھیں جی, میں نے کہا کہ یلو لائن پہ کا ٹینڈر پروسیس ہو چکا ہے, اب ٹینڈر ایوارڈ ہونے کا ٹائم ہے. وہ ایک ورلڈ بینک کی ایک وہ ہماری پوری پروسیس ہے, اس کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے. ورلڈ بینک بھی بہت کین ہے, وہ بھی دل سے ورلڈ بینک والے کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی پروجیکٹ سٹارٹ ہو. سندھ گورنمنٹ بھی کین ہے, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی کین ہے, سب چاہ رہے ہیں جلدی پروجیکٹ سٹارٹ ہو جائے. تو یہ بات ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ جی پر لگ گئے, تو پر کی میں بات بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے احکامات ہیں. جب مجھے ٹرانسپورٹ محکمہ دیا گیا تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اینڈ محترم آصف علی زرداری صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایتیں یہ تھیں کہ آپ کو ہم ٹرانسپورٹ منسٹری دے رہے ہیں, آپ نے ٹرانسپورٹ میں اپنی کارکردگی دکھانی ہے, اور اب کارکردگی کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ کارکردگی ان کو
नज़र आ रही है या ये प्रोग्रेस को किस तरह वो फील कर रहे हैं इसको? जी शर्जील भाई, अभी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के यूसीफ के जो चेयरमैन है वो काम कर रहे हैं। हाफिज नईम का कहना है कि यूसीफ के चेयरमैन को अभी तक चार्ज ही नहीं दिया गया, तो काम कैसे करें? देखिए, हाफिज साहब को आप इतना क्यों सुनती हैं? आप और भी दुनिया में बहुत सारे काम में करने के लिए आप हाफिज साहब की जो है ना बातों को ध्यान ना दें। मेमन साहब, ये बता दीजिएगा कि जो एशिया खुर्द नोशिया है इसकी कीमतें जो हाई हैं, आटा मिल नहीं रहा, चीनी मिल नहीं रही, अभी 6 रुपये बिजली पे बढ़ा दिए, दूध वालों ने आज खुद कीमतें बढ़ा दी, कमिश्नर कुछ नहीं कर सकते, हुकूमत सिंध कुछ नहीं कर सकती उनको, और उसके बावजूद भी अगर पीपल्स पार्टी कहते हैं कि अगला वज़ीर-ए-आज़म हमारा आएगा, तो आवाम क्या देख रही है? देखिए बात सुना, एक इन्फ्लेशन तो आई है, और मैं ये भी बता दूं कि इन्फ्लेशन, हम जो इन्फ्लेशन बात करें, इन्फ्लेशन पूरे पाकिस्तान में नहीं आई है, सिर्फ इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में आई है। पूरी दुनिया में आप बराए मेहरबानी, मैं अपने तमाम भाइयों से बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा बहुत रीडिंग स्टार्ट कर लें। पूरी दुनिया में इस वक्त इन्फ्लेशन आई है, महंगाई का एक तूफान है, और उसमें पाकिस्तान को ज़्यादा हिट किया है, क्योंकि पाकिस्तान को IMF के इशूज़ जो माजी की हुकूमत के नाअहली की वजह से उसको राइट टाइम पे एड्रेस नहीं किया गया, उसमें प्रॉब्लम्स आए। लेकिन ये बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि पूरी कोशिश होगी कि हर कमोडिटी को कम किया जाए। अगर ये ध्यान ना होता ना, तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब क्या विजन के तहत जो गंदम का रेट है, जो सपोर्ट प्राइस 2200 से 4000 की गई, उसका फ़ायदा क्या हुआ मैं आपको बताऊं। अगर ये सपोर्ट प्राइस अनाउंस ना होती तो आज जो 4000 रुपये गंदम है उसको तो छोड़ दें, आप बाहर से जो आपने लास्ट टाइम इम्पोर्ट की थी 10,500 रुपये में आपने एक मुल्क से गंदम इम्पोर्ट की और वो आपने लोगों को दी, तो और आपने वो जो आपने इम्पोर्ट की उसमें अपना ज़ारा मुबादला अलग भेजा आपने, और आपने वो 10,500 रुपये में लग ली, तो ये आज आटा सिर्फ डबल होता है। लेकिन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो लोग भी अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी सूरत हाल में भी जो है वो कोशिश करते हैं कि जी हम इस पर कैसे कमाएं, और वो बेहस किस्म के लोग होते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट एक्शन ले रही है और ज़्यादा लेगी। ये बता दीजिएगा भाई वो आ जाए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मशवरा कर लेंगे। अब आप पता नहीं कौन सी गुफे में है, कौन से गार में छुपे हुए हैं, आए असेंबली आए तो जो मशवरा करें उनसे कर लेंगे। सवाल ले लीजिएगा, ग्रीन लाइन को अपने पास लेने के लिए वफाक से क्या बात कर रही है? ये देखिए, ग्रीन लाइन ऑलरेडी हमारे पास 2 साल के बाद आनी है। ग्रीन लाइन को और ऑरेंज लाइन को देख रही है SIDCL। ऑरेंज लाइन सिंध गवर्नमेंट का काम है। मैं और वज़ीर आला साहब पर्सनली शहबाज शरीफ साहब से मिले थे, प्राइम मिनिस्टर साहब से, हमने गुजारिश की थी कि SIDCL को हमारे हवाले कर दिया जाए ताकि हम अभी से चीज़ों को ज़्यादा बेहतर कर सकें। तो उस पर उन्होंने ओके किया था, उसमें उन्होंने राज़ी हुए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई फैसला हुआ नहीं है, तो वी आर वेटिंग कि वो जल्दी वो फैसला करें। थैंक यू। आपने बहुत सारे काम कर लिए, एक सवाल ले ले पॉलिटिकल, आपने बहुत सारे काम कर लिए, लेकिन इमरान खान को आज तक नौजवानों के दिल से आप नहीं निकाल सके। इमरान खान आपके ज़हनों पर इतना सवार क्यों होते, चक्कर क्या है? टिकटॉक पे भी आपके यहाँ क्यों इमरान खान, क्या मसला क्या है? मेरी बात जी बताएं। पाकिस्तान में सियासत करने का सबको इख्तियार है, लेकिन इस शख्स ने जो मुआशरे में डिवीजन लेके आया है, जो पोलराइजेशन लेके आया है, जो नौजवानों के हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है जिसमें एजुकेशन होनी चाहिए, तमीज़ होनी चाहिए, इखलाक होनी चाहिए। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।